رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ یہ اعتکاف فرض کفایہ ہے، سنت مؤکدہ بھی ہے اور فرض کفایہ بھی ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب کہ کسی بستی میں، کسی علاقے میں رہنے والے اگر ان میں سے کوئی ایک شخص بھی اعتکاف میں بیٹھ جائے تو پوری بستی اور پورے علاقے کی طرف سے وہ کافی ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی ایک شخص بھی اعتکاف میں نہ بیٹھے تو پوری کی پوری بستی پر اللہ کا وبال اور اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں فرض کفایہ۔ فرض عین کا مطلب یہ کہ فردن فردن ہر فرد کے اوپر فرض کی جائے کوئی عبادت، لیکن فرض کفایہ وہ جو پوری بستی میں کسی ایک نے اگر ادا کر دیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ اور یہ سنت مؤکدہ اس لحاظ سے ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سال ایسا نہیں گزرا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف نہ فرمایا، ہر سال اعتکاف فرمایا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا، جب 10 دن پورے ہوئے تو پھر مزید 10 دن اعتکاف فرمایا، یعنی دوسرا عشرہ بھی اعتکاف کی حالت میں رہے۔ پھر جب 20 دن پورے ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر کی جانب آئے اور صحابہ کرام سے گفتگو فرماتے ہوئے کہا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے فرشتوں کے ذریعے یہ بات بتائی کہ یہ جو اعتکاف ہے اس کا مقصد ہے کہ رمضان کی راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے، شب قدر کو تلاش کیا جائے، اور فرشتوں نے مجھے بتایا یہ جو شب قدر ہے یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر موجود ہے۔ 21ویں شب ہے، 23ویں شب ہے، 25ویں شب، 27ویں یا 29ویں، ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، کوئی ایک شب ہے جو شب قدر کہلاتی ہے۔ لہذا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کا بھی اعتکاف کیا۔ ایک سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف نہ کر سکے تو جو آپ کی زندگی کا آخری سال تھا اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ سال کی قضا بھی فرمائی اور اضافی 10 دن یعنی دوسرے عشرے میں اعتکاف فرمایا، اور پھر تیسرے عشرے میں جو رمضان کا اعتکاف ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ اعتکاف جس طرح روزہ اللہ رب العالمین کی بہترین عبادت ہے اور عظمت رکھنے والی عبادت ہے، اور روزہ پچھلے انبیاء کی امتوں کے اندر بھی موجود تھا، اسی طرح قرآنی آیات سے بات پتہ چلتی ہے کہ اعتکاف بھی پچھلے انبیاء کی امتوں کے اندر کسی نہ کسی صورت میں موجود تھا۔ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ جس آیت میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا۔ عہد اس بات کا لیا، 2 باتوں کا عہد کہ ان طاہرا بیتیا، پہلی بات کا عہد یہ لیا کہ میرے گھر کو یعنی اللہ رب العالمین کے گھر کو پاک رکھنا، اس کو صاف رکھنا، اس کی صفائی ستھرائی کا خصوصی طور پر خیال رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی تعمیر فرمائی تو خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں سے مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا۔ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام شریک رہتے تھے مسجد نبوی کے معاملات کے اندر، اس کے امور میں۔ تو یہ انبیاء کی سنت ہے کہ مساجد کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا یہ ایک عام افراد کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اور ان کی سنت ہے، اور یہ سنت اللہ رب العالمین نے ان کے لیے طے کی ہے کہ ابراہیم اے اسماعیل ان طاہرا بیتیا، میرے گھر کو، میری مسجد کو یہ صفائی اور اس کی ستھرائی کا خصوصی طور پر خیال رکھنا۔ کس کے لیے؟ للطائفین والعاکفین والرکع السجود، وہ لوگ کہ جو مسجد کا، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آئے، حرم کا طواف کرنے کے لیے آئے، ان کے لیے صفائی ستھرائی کا خیال، والعاکفین، اور جو حرم کے اندر، مسجد کے اندر اعتکاف کے لیے آئے ان کے لیے، والرکع السجود، اور جو رکوع کرنے کے لیے اور سجدہ کرنے کے لیے یعنی نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کرنے کے لیے آئے ان کے لیے مساجد کو صاف کرنا۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اور یہ سنت اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام سے اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیتے ہوئے کی ہے۔ لہذا رمضان کے آخری عشرے میں خصوصی طور پر اعتکاف کا اہتمام کرنا یہ انتہائی فضیلت والا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ بات ارشاد فرمائی
کہ کوئی شخص اگر ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، صرف ایک دن، تو اس ایک دن کے اعتکاف کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اس شخص کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیتا ہے، 3 خندقیں۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک خندق کی جو مسافت ہوگی، اس کی جو لمبائی اور چوڑائی ہوگی، وہ زمین اور آسمان کے درمیان کی جو چوڑائی ہے اس کے برابر ہوگی، یعنی ایک خندق اس قدر چوڑی، دوسری خندق اور چوڑی۔ تو اگر کوئی شخص 10 دن اعتکاف کرے تو کس قدر عظمت والی بات کہ کئی خندقیں جو ہے اس کے اور جہنم کے درمیان کھود دی جائیں گی اور وہ جہنم سے کوسوں دور ہو جائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو شخص 10 دن رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے ایک حج کا اور 2 عمروں کا مکمل ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صرف 10 دن کا اعتکاف اور اس کا نتیجہ ایک حج کا ثواب اور 2 عمروں کا ثواب اللہ رب العالمین عطا فرما رہے ہیں۔ اور پھر یہ اعتکاف خود ایک ایسی بہترین عبادت کہ بندہ اپنے والدین سے، اپنے بھائیوں بہنوں سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے دوست احباب سے، اپنے کاروبار سے، اپنے تمام معاملات سے دور ہو کر ان کو ترک کرتے ہوئے صرف اللہ کی رضا کے لیے مسجد کے اندر آ کر بیٹھ جاتا ہے، اللہ کے در کے اوپر حاضر ہو جاتا ہے اور 10 دن تک اپنی پیشانی، اپنی ناک، اپنا جسم اللہ کے حضور پیش کر دیتا ہے کہ اللہ بس تجھے راضی کرنے کے لیے حاضر ہو، تجھے منانے کے لیے حاضر ہو، تجھ سے معافی تلافی کروانے کے لیے کہ گناہوں کا بوجھ جو میرے دل کے اوپر آ چکا، گناہوں کا بوجھ جو میرے جسم کے اوپر موجود ہے، میری زندگی جو گناہوں کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، تیری نافرمانی میں اور معصیت کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، اے اللہ بس توبہ اور تائب ہونے کے لیے آیا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو خالصۃ للہ اللہ کے لیے اعتکاف کرے اور رب کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ایمان اور احتساب کی کیفیت کے ساتھ اعتکاف کرے تو جب وہ اعتکاف سے اٹھتا ہے تو بالکل بخشایا اس طرح اٹھتا ہے کہ گویا کہ وہ ابھی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہو، اس طرح اس کے کوئی گناہ نہیں ہوتے۔ لہذا اپنی تمام مصروفیات کو ترک کرتے ہوئے اعتکاف کا اہتمام یہ لازمی کیجیے، اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیجیے۔ ہم عموماً جب اپنے کاروبار کے اندر مصروف ہوتے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہمارے بچے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم سال میں اکثر لوگوں کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ سال میں 1 ہفتے کے لیے یا 10 دن کے لیے ایک ٹور رکھتے ہیں، پورے پاکستان میں گھومنے کے لیے جاتے ہیں اور اس کے لیے اسکول سے بچوں کی چھٹی دلواتے ہیں، اپنے کاروبار سے، اپنے آفس سے، اپنی ملازمت سے چھٹی لیتے ہیں کہ بھائی میں 10 دن کے لیے پاکستان کے ٹور پہ یا کسی اور جگہ پر گھومنے کے لیے جا رہا ہوں، سیر و تفریح کے لیے جا رہا ہوں۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آئے اور ایک ایسا مہینہ کہ جس مہینے میں اللہ رب العالمین ہماری جانب متوجہ ہے، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، مغفرتیں ہماری جانب متوجہ ہے، تو اس مہینے میں 10 دن کے لیے اپنے کاروبار، اپنی ملازمت سے چھٹی لینا، اور وہ بھی اس غرض سے کہ گناہ بخش دیے جائیں، کہ جو زندگی میں آنے کا مقصد ہے کہ زندگی ایک دارالامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے، اور زندگی کے اندر جو کچھ تم بوگے قیامت کے دن اور آخرت کے دن اسی چیز کو کاٹو گے، تو اپنے اعمال کے حوالے سے اعمال کو بونے کے لیے، اپنی نیکیوں کو بڑھانے کے لیے، اس میں اضافے کے لیے 10 دن کا اعتکاف کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ کرام بھی اس اعتکاف کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین وہ بھی اس اعتکاف کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ لہذا جس شخص کو بھی موقع نصیب ہو وہ اعتکاف ضرور کرے اور اعتکاف میں بیٹھے۔